بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر نعیم احمد آزاد، اور آج جس ٹاپک کو میں نے چنا ہے ایک بہت زیادہ کنٹروورشل ٹاپک ہے ہمارے یہاں پہ۔ اس کے بارے میں مختلف سوچیں ہیں، کچھ لوگ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کچھ اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو شاید آج ہم کچھ درمیانہ رستہ سیکھنے پہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو بات کریں گے آج ہم قسمت کے بارے میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میری قسمت ہی خراب ہے، کاش میری قسمت بھی اچھی ہوتی، وہ بہت ترقی کر رہا ہے، کاش میری قسمت بھی اس طرح ہوتی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قسمت کا تعلق بہت زیادہ بیلیف کے ساتھ، یقین کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جو لوگ جن کا دھیان پرابلمز کی طرف ہوتا ہے، مسائل کی طرف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پرابلمز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور جو لا آف اٹریکشن ہے اس کی وجہ سے پرابلمز ہی ان کے سامنے آتی ہیں۔ جن لوگوں کا دھیان سلوشن کی طرف ہوتا ہے، وہ جب مسئلے کا حل سوچتے رہتے ہیں تو ان کو حل مل جاتے ہیں۔ تو پہلے چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں آپ کو، ریئل سٹوری ہے، حقیقی کہانی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی انسائٹ ہے، بہت بڑی سمجھ سوچ بوجھ ہے، اگر ہم لوگ سمجھنا چاہیں کہ قسمت ہے کیا۔ تقریباً پیچھے چلے جائیں تو 20-25-30 سال پہلے کی بات ہے کہ فلپائن کے ساحل پہ ایک غریب مچھیرے نے اپنا جال ڈالا سمندر میں مچھلی پکڑنے کے لیے۔ تو جب اس نے جال کھینچا تو بڑا وزنی لگا اسے، تو اس نے کہا آج تو وارے نیارے ہو گیا، آج تو قسمت میرے ساتھ ہے، بڑی مچھلی لگی ہے کوئی۔ تو جب اس نے اسے باہر نکالا تو کائی لگا ہوا ایک اتنا بڑا پتھر تھا، جس کو دیکھ کے وہ پریشان رہ گیا، آج بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا، مجھے قسمت ہی خراب ہے میری، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات سوچنے کے بعد جب جال سے اس نے پتھر نکالا تو پتھر اس سے ذرا خوبصورت لگا، اس نے کہا چلو لے چلتے ہیں گھر، شاید بچے کھیل لیں۔ وہ پتھر لے جا کے اس نے اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا، اور وہ وہاں پڑا رہا، بڑے عرصے تک پڑا رہا۔ کتنی دیر پڑا رہا؟ تقریباً 15 سال۔ اور 15 سال اس کی زندگی ویسے ہی گزرتی رہی جیسے شب و روز پہلے تھے، کوئی تبدیلی نہیں، وہی صبح اٹھنا، مچھلیاں پکڑنا، کبھی مل جاتی مچھلی، کبھی نہیں ملتی، مل جاتی بیچ کے گزارا کر لینا، کچھ کھانا پینا۔ تو 15 سال بعد ایک دن جب وہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی تھی اس کی صفائی کرنے لگا تو وہی پتھر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اب یہ سوچا کہ یار میں اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہوں باہر۔ تو ایسے ہی کسی دوست کو اس نے دکھایا تو کہتا کہ کسی ایکسپرٹ کو دکھاؤ، مجھے یہ پتھر نہیں لگ رہا۔ تو جب انہوں نے کسی ماہر کو بلا کے اس کو صاف کیا، پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ اس وقت تک ڈسکور ہوا جو موتی ہیں ان میں سے دنیا کا سب سے بڑا موتی تھا، اور اس کی قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اس کی قیمت اس وقت 15 کروڑ امریکی ڈالر تھی، اور اس کا وزن تقریباً 35 کلو تھا، یعنی کہ ہماری کرنسی میں تقریباً 15 ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ ایک شخص جو اپنے بستر کے نیچے 15 ارب روپے کی چیز رکھ کے سوتا ہے، اور صبح اٹھتے ہوئے روتا ہے کہ میں بدقسمت ہوں، رات کو سوتے روتا ہے کہ میں غریب ہوں، میری قسمت خراب ہے، میری قسمت کیوں نہیں بدل رہی۔ تو ذرا سوچیں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ ہمارا ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے لوگ انتہائی ذہین، انتہائی ٹیلنٹڈ، بہت شارپ ذہن کے، جو دنیا میں کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا وہ آپ کو پاکستانی کر کے دکھا دے گا۔ وائرس کا پہلا کمپیوٹر، جو پہلا وائرس ہے کمپیوٹر کا پہلا وائرس جو ہے وہ پاکستانی بنایا، پاکستانی برین۔ شاید آپ کو اتفاق ہوا وہ اپنا فروزن فلم دیکھنے کا۔ فروزن فلم اینیمیٹڈ فلم ہے جس کے گرافکس انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے بنائے گئے ہیں، اور اس میں جو شیشوں کا کام ہے، اگر نہیں دیکھی تو دیکھیں،
وہ بنانے والی جو ہیں بچی وہ لارب عطا، ہمارے جو مشہور سنگر ہیں عطا اللہ ثقیل، ان کی بیٹی ہیں، اور بہت ایسے ایسے کام پاکستانیوں نے کیے ہیں جو شاید کوئی بھی نہ کر سکتا ہو۔ لیکن جب ہم یہ قسمت کے رونے میں پڑ جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں، ہمارے پاس چاروں موسم ہیں، ہمارے پاس پھلوں کی ایک بہت بڑی ورائٹی ہے، ہماری خوبانی کتنی ہر سال ضائع ہو جاتی ہے، ہمارا نمک، ہمارے چاول کئی سالوں سے انڈیا بیچ رہا ہے، پیسے کما رہا ہے۔ تو بھائی اگر ہمارے بستر کے نیچے 15 کروڑ کا خزانہ پڑا ہے، 15 ارب کا، اور ہم رو رہے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، تو پھر واقعی شاید ہماری قسمت ہی خراب ہے، یا پھر ہمارا دماغ خراب ہے، ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری قسمت بھی ٹھیک ہو۔ ہم فوکس پرابلمز کی طرف کر رہے ہیں، ہم بیڈ کے نیچے نظر نہیں مار رہے کہ نیچے کتنا قیمتی ہمارے موتی پڑا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، اپنے ریسورسز کو ایکسپلور کریں، اپنے اندر سے چیزوں کو نکالیں، اپنے بازو پھیلائیں، اپنا ہورائزن وسیع کریں، اپنا دائرہ کار بڑھائیں، اور جہاں تک بھی آپ نظر دوڑائیں گے ہمیشہ مسئلے کا حل سوچیں۔ بات ہوتی یقین کی، ہم لوگوں نے یقین کرنا بھی نہیں سیکھا۔ ایک کہانی آپ کو اور سناتا ہوں۔ ایک دن ایک کوہ پیما جو پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا اور بہت بلندی پہ جا رہا تھا، اچانک تیز ہوا کا تپیڑا آیا اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ پاؤں پھسلا تو بہت گہرائی میں وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ اچانک ہاتھ پیر مارتے اس کے ہاتھ میں ایک درخت کی شاخ آ گئی اور اس کو پکڑ کے وہ لٹکنے لگ گیا۔ تو اس وقت اس نے اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے ایک سوال کیا کہ اے خدا اگر تو ہے تو مجھے بچا لے۔ آس پاس دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، طوفانی ہوائیں، برفانی تھپیڑے تھے۔ اس دوران میں اوپر سے آواز آئی کہ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ کہتا ہاں مجھے یقین ہے، مجھے بچا لے، بس کوئی نہیں بچانے والا مجھے، اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو آواز آئی کہ اچھا پھر اس شاخ کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ آ کے وہ بندہ رک گیا اور اس نے وہ شاخ نہیں چھوڑی۔ پھر آواز آئی شاخ کو چھوڑ دو، پھر آواز آئی شاخ کو چھوڑ دو، اس نے شاخ کو نہیں چھوڑا۔ اور 6 مہینے بعد جب کوہ پیماؤں کی ایک ٹولی وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے دیکھا کہ زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پہ ایک پہاڑ کے اندر سے نکلی درخت کی شاخ یا جڑ تھی جس کو پکڑ کے ایک آدمی لٹکا ہوا ہے اور وہیں پہ برف میں جم کے فریز ہوا ہے اور اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ یہی کہانی ہے ہم لوگوں کی یقین کی، ایسی کہانی ہے ہم لوگوں کی فوکس کی، اور اگر ایسی کہانیاں ہوں گی تو ہماری قسمت بھی ایسے ہی ہوگی۔ ذرا اس بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں سارے نام سکھا دیے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو دنیا میں اللہ کا نائب بنا کے دیکھیں، اس نیابت کے، اس گورنری کے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں، اور ذرا دیکھیں کہ آج تو ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئی۔ ہم دنیا کی واحد مسلم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس بہت سی ریسورسز ہیں۔ جب لوگ بے یار و مددگار تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، کیونکہ ان کو اپنی قسمت پر بھی بھروسہ تھا، اپنے دعا پر بھی بھروسہ تھا، اور وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ قسمت کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے تو اسی حوالے سے ایک یاد ہے 17 رمضان کی، جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا تو وہاں پہ یہ تھا، بے سر و سامانی کا عالم ایسا تھا کہ تھے جن کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں تھے، جن کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ آئیں ذرا ان کے نقش قدم پہ چل کے دیکھیں، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط بنائیں، اپنے
جو خداوند کریم ہے، رب ذوالجلال ہے، اس کے اوپر ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اور دیکھیں کہ ہماری قسمت ہمیں کہاں لے جاتی ہے اور ہم اپنی قسمت کو لے کے کہاں پہ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس وبا سے سب کو بچائے، ہمیں اپنے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہر چیز قسمت پہ چھوڑ دینا کافی نہیں، بہت کچھ ہے جو ہم نے اس دنیا میں خود کرنا ہے۔ اپنے ارد گرد والے لوگوں کا سب کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔